باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج 16ویں پارے پر گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں 3 صورتیں آتی ہیں: سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ اس میں کل 17 رکوع ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پارے میں کیا مضامین آئے ہیں۔ سورہ کہف کے 3 رکوعات اس صورت میں آئے ہیں۔ پہلے رکوع میں موسیٰ اور خضر کے واقعے کا بقیہ حصہ بیان کیا گیا ہے، جس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رکوع نمبر 2 میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک عدل پسند بادشاہ تھا۔ اس نے ایکسپیڈیشنز کیے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، اور عوام اور رعایا کی بہبودی کے لیے اس نے بہت سے کام کیے، جن میں سے ایک وہ بند اس نے باندھا جس سے لوگ یاجوج ماجوج کے فتنوں سے آزاد ہو گئے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کون نقصان اٹھانے والے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مان لو کہ سارے سمندر کو انک میں کنورٹ کر دیا جائے، زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کو نب میں کنورٹ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں تو انک ختم ہو جائے گا، نب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا بیان ہے اس کی تعریف بہت عظیم ہے، اس لیے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع سب 6% ہے۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا، جس میں بتایا کہ ایک باپ کو بچے کی اگر تمنا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی پرپز ہونی چاہیے، کیوں اسے اولاد چاہیے۔ حضرت زکریا نے بتایا کہ یہ نبوت کا کام، یہ ہدایت کا کام، مجھے لگتا ہے کہ میرے بعد میرے خاندان میں کوئی جاری نہیں رکھ سکے گا، اس لیے میں اولاد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسا بہت ہی پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں بی بی مریم کا تذکرہ آیا کہ کس طرح سے وہ ایک پاک باز خاتون تھی، خدا ترس خاتون تھی، خدا سے ڈرنے والی، خدا سے لو لگانے والی، عبادت گزار خاتون۔ اچانک جب وہ محراب میں تھیں عبادت میں تو فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ مریم کو بڑا تعجب ہوا کہ جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہونہار بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہ 6% مضمون ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کا اختصار کے ساتھ تذکرہ آیا۔ یہ 7% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 8 اور 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جہنم کے اطراف شیاطین اور ان سرکش شیاطین کے متبعین، جو سرکش لیڈرز اس دنیا میں تھے، جو ہمیشہ رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، ان سب کا جمگھٹا جمع کیا جائے گا۔ ایک دوسرے پر وہ لعنت ملامت کریں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ کی سزا انہیں دی جائے گی، تو ایک دم خاموشی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی نصرت فرماتا ہے۔ یہ مضمون 11% مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، جس میں رکوع نمبر 10 سے 14 تک یعنی 29% مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کس طرح سے مدین سے آتے وقت نبوت سے سرفراز فرمایا، دربار فرعون میں پہنچے،
فرعون کے دربار میں مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا، ان ساری باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھٹکارا پا کر وادی سینا میں آئے تو وہاں سامری نے جو گل کھلایا اور جو مسائل اس نے کھڑے کیے، ان سب کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ رکو نمبر 15 میں آخرت کے دن کا ذکر آیا ہے، یہ 6% مضمون ہے۔ رکو نمبر 16 میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ 6% مضمون ہے۔ اور رکو نمبر 17 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہنے کی تلقین فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی رکو کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے امت کو پیغام دیا کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، نمازوں کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم 2 سبق لیں گے، جن میں سے آج کا سبق نمبر 1 اور رمضان کا لیسن نمبر 31۔ یہ ہمارا مضمون ہوگا، سبق ہوگا نالج بیانڈ سینسس۔ انسان حصول علم کے لیے صرف حواس خمسہ پر 5 سینسس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس سے باہر جو کچھ ہے پازیٹیوزم میں، یعنی آج کی دنیا کا ایک دھوکہ یہ ہے جسے پازیٹیوزم کہتے ہیں، وہ یہ کہ علوم وہی ہیں جسے دیکھا جا سکے، جسے چھوا جا سکے، جسے سنا جا سکے، یا 5 سینسز سے جسے ٹیسٹ کیا جا سکے، وہی علم ہے۔ اس کے باہر کسی علم کا وہ اقرار نہیں کرتے، حالانکہ وہی ایک ایسا علم ہے جو ان 5 سینسز سے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اور بہت سے علوم ہیں جو لازم نہیں ہے کہ انسان اپنے سینسز کے ذریعے سے اسے پہچان سکے، لیکن علم کے بہت سے اور گوشے ہیں۔ اسلام میں اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، خدا کا عطیہ ہے، خدا کی دین ہے، خدا کا الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کبھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلیم دینے کے بے شمار ذرائع ہیں، وہ ان 5 سینسز کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اس واقعے میں دیکھیں گے کہ 5 سینسز سے جن چیزوں کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا ان کا بھی وجود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو، اور ان کی ملاقات کی ایک جگہ بتائی گئی۔ اس جگہ سے تھوڑا آگے نکل گئے، پھر واپس آئے اور اس جگہ پر ایک بندے سے ملاقات ہوئی۔ یہ بندہ کون ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں، اسلامک لٹریچر میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کی گئی ہے۔ تصوف میں بھی یہ دلچسپی کا موضوع ہے۔ اس کے اطراف لوگوں نے ایک میتھولوجی بھی ڈیولپ کر لی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بہت سے تفسیروں کے مطالعے کے بعد دل جس پر اطمینان ہوتا ہے وہ تفہیم القرآن کی تشریح پر، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ بندہ خدا ایک فرشتہ تھا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بعض وہ علوم عطا کرتا ہے جس تک انسان کی دسترس نہیں ہے، انسان کو پہنچ نہیں ہے۔ انسان کے حواس خمسہ سے باہر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو فرشتوں کو معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بہت سے کاموں پر مامور کر رکھا ہے۔ بارش برسانے والا وہ ایک فرشتہ ہے، اس کے ذمے ایک کام ہے۔ انبیاء تک وحی لانا ایک دوسرے فرشتے کا کام ہے۔ اسی طرح مختلف پلانٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتے مقرر کیے ہوں گے۔ اسی دنیا میں آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں، زمین میں بہت سے فرشتے ہیں، سمندر میں بہت سے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو الگ الگ کام دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ سے ملاقات حضرت موسیٰ کی ہوئی۔ مفسرین نے ان کا نام خضر بیان کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں نے لکھا ہے، اور وہ انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ جس کشتی پر سوار ہوئے وہ بہت ہی نیک دل لوگ تھے، اس کے مالکان۔ انہوں نے دونوں کو مفت میں بٹھا لیا، بغیر کسی رقم لیے کے، ٹکٹ لیے ان کا سفر آگے چلنے لگا۔ جب اترنے لگے تو خضر نے اس کشتی کو چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، صبر نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نبی تھے
اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہو تو نبی کا بھی یہ کام ہوتا ہے، نبی کے بعد امتیوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ روکے ٹوکے۔ تو انہوں نے جب روکا تو خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ پھر موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ اس آئی لینڈ میں پہنچنے کے بعد جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچے کو خضر نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ بھلا چنگا بچہ تھا، کیا بات ہے قتل تم نے کر دیا؟ خضر نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرو گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے، اس بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود ایک دیوار جو گر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں نے مل کر اس دیوار کو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی ناگوار ہوا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے اس کی حکمت بیان کی۔ آیت نمبر 79 سے 82 تک اس کا ذکر ملتا ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ تینوں کا تذکرہ حضرت خضر نے کیا اور بتایا کہ میں نے کشتی کو اس لیے چھید کر دیا کہ یہ مسکین، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، اور یہ مالکان کشتی کا بہت برا ہونے والا تھا کہ کشتی اس جگہ پہنچنے کے بعد اس آئی لینڈ میں وہاں ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جو اچھی کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، ان کشتیوں کو ہڑپ لیتا ہے، اس لیے میں نے اس میں عیب کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں چھید کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی کشتی بچ گئی اور روز کی روٹی اسی سے وہ کماتے تھے۔ دوسرا، جہاں تک اس نوجوان بچے کے قتل کا واقعہ ہے، خضر نے کہا کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ لڑکا سرکش ہو جائے یا کفران نعمت کرنے لگے۔ ماں باپ کے لیے اس میں بڑی اذیت ہوتی، اس لڑکے کی چال چلن، اس لڑکے کے طور طریقے، اس لڑکے کے دوست آشنے، اس لڑکے کی دلچسپیاں اور مشغولیات، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بگڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس کی جان لے لی گئی۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا مال چھپا کر رکھا گیا تھا، اور صالح ماں باپ کی صالحیت کا اثر اور اجر یہ ہے کہ ان کی اولاد کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس مال کو چھپا کر رکھا جائے یہاں تک کہ وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں تو اپنا مال ریکور کر لیں۔ یہ مشیت تھی۔ آخر میں کہا وما فعلتہ عن امری، اول کہا کہ رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، کشتی کا چھیدا جانا بھی خدا کی رحمت ہے، بچے کو اٹھا لیا جانا بھی خدا کی رحمت ہے، اور جو لوگ حسن سلوک نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے، مہمان نوازی نہیں کرتے، اس گاؤں کے لوگوں کی مدد کر دینا بھی ایک رحمت ہے۔ وما فعلتہ عن امری، میں اس میں سے کوئی کام اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جس کے لیے تم صبر نہیں کر سکے۔ خواتین و حضرات، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو کوشچن ریز ہو کہ چھید کر دیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کشتی بچ گئی، اس لیے لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر کا جو کام ہے، جن بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی، اس بستی کے لوگوں کے ساتھ ایک اچھا خیر کا کام ہو گیا، دیوار کھڑی کر دی گئی، حالانکہ اس کے نیچے جو کچھ تھا وہ دوسروں کو نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس کے نیچے دفینہ ہے، خزانہ ہے، اور بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے۔ لیکن دوسرے واقعے پر بعض نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بچے کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اولاد دیتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، کبھی اولاد نہیں دیتا، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اولاد دینے کے بعد اولاد اچھی ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک انعام ہے، اور اولاد دے اور اولاد بگڑ جائے اور ماں باپ کی رسوائی کا سامان کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اولاد ملے اور جوانی میں یا بچپن میں اللہ تعالیٰ انہیں واپس لے لیں، یہ بھی اس کی مشیت ہے، اس کی مصلحت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس میں خیر ہے، اولاد ہی نہ دے یہ بھی اس کی مرضی ہے، اولاد دے بچپن میں لے لے یہ بھی اس کی مرضی ہے، اولاد دے اور بڑے ہونے کے بعد ناکارہ ہو جائیں یہ بھی اس کی مرضی ہے،
اور وہ ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث بن جائیں، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے یا ان ماں باپ کے لیے کس میں خیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کسی بچے کا مر جانا، کسی بچے کی جان چلی جانا، یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کو عجیب لگے، آئے دن دنیا میں ہوتے رہتا ہے۔ بھلا چنگا بچہ کھیل رہا تھا، اوپر سے گرا مر گیا، بچہ روڈ کراس کر رہا تھا مر گیا، ایسا آئے دن واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مشیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ زندگی دیتا ہے تو بھی مشیت ہے، موت دیتا ہے تو بھی اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دنیا میں جو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے جو حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک، اس کی وضاحت کی انہوں نے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پرپز آف وزٹ تھا وہ لرننگ کے لیے تھا، سیکھنے کے لیے تھا، اور دوسرا کاسمک کانشیسنس کے لیے تھا۔ لیسنس اینڈ لرننگ، سیکھنا ہو تو 3 لیسن ہے۔ ایک ہے انتھوزیازم چاہیے لرننگ کے لیے، جوش اور جذبہ چاہیے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کی پیاس چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے مارے بندے پڑھ رہے ہیں، امتحان کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، 35 نمبر کے لیے پڑھے جا رہے ہیں، ڈگری کسی طرح سے مل جائے اس کے لیے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے۔ علم تو یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل کو لگائے، چیزوں کو سمجھے، کائنات کے راز کو منکشف کرے، حقیقتوں کی پہچان ہو، اور جو بڑی حقیقت ہے خدا تعالیٰ اس تک اس کی رسائی ہو، یہ ہے علم۔ اس کے لیے انتھوزیازم ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے پولائٹنس چاہیے، تواضع چاہیے، ادب چاہیے۔ اکڑ فوں کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا لیسن یہ ہے کہ پیشنس اینڈ کمٹمنٹ، صبر چاہیے اور لگے رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، بات نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، لیکن لگے رہنا چاہیے، یہ لیسن ہے۔ لیسن اینڈ کانشیسنس 3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک ہے سمپل کانشیسنس جو جانوروں کو میسر ہے۔ سیلف کانشیسنس انسانوں کو حاصل ہے، جس میں انسان کے پاس اپنا تھاٹ ہے، ریزن ہے، امیجنیشن ہے۔ لیکن انسانوں میں کچھ لوگ بلند ہوتے ہیں، کچھ اونچی سطح سے معاملات کو دیکھتے ہیں، کچھ معاملات کی تہہ تک جا سکتے ہیں، کچھ حالات کو دیکھ کر آگے کے 50 سال تک کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شعور کی بلند سطح چاہیے، جسے کاسمک کانشیسنس کہا جاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفاقی شعور دیا تھا، سادہ شعور، ذاتی شعور، آفاقی شعور، سمپل کانشیسنس، سیلف کانشیسنس، کاسمک کانشیسنس۔ انبیاء اکرام علیہم السلام جو انسانوں کے رہنمائی کے لیے آئے، وہ بلند سطح سے چیزوں کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آسمان و زمین کی فنکشننگ کے بعض راز ہم نے ابراہیم کو بتا دیے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، وہاں جا کر بہت سی چیزوں کو بتایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا گیا، یہ سب کاسمک کانشیسنس کے لیے، آفاقی شعور کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ اپارٹ فرام کالج اسٹڈیز، سوال یہ ہے کہ ہیو یو ایور وینٹ ٹو لرن سم تھنگ فرام سم ون؟ کیا آپ تعلیم، کالج اور اسکول کی تعلیم کے بعد کبھی حصول علم کے لیے کسی کے سامنے گئے ہوں اور زانوِ تلمس تہ کر کے آپ نے بیٹھا ہو اور علم اخذ کیا ہو؟ سوال یہ ہے، اگر ایس تو مبارک، اگر نہیں تو علم حاصل کرنے کی پیاس پیدا کیجئے۔ نمبر 2، فائنڈ دی کمپنی آف رائٹیس اینڈ لرن ٹو ہیو انسائٹ۔ جو متقی لوگ ہیں ان کی صحبت تلاش کیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھیے اور بصیرت کی روشنیاں ان سے حاصل کیجئے۔ یہ آج کا ایکشن پلان ہے۔ ناظرین، آج کا دوسرا سبق اور رمضان المبارک کا ہمارا سبق نمبر 32 وہ ہے نماز کے سلسلے میں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ بچوں کو نماز کے کیسے پابند بنائیں۔ یہ سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے، کیونکہ میں اپنی تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ جب بچوں پر دباؤ ڈالتے ہیں نماز کے لیے، اصرار کرتے ہیں، بلکہ بعض گھروں میں لڑائی کی نوبت آتی ہے، گالم گلوچ کی نوبت آتی ہے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ بچوں پر برس پڑتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچوں کو نماز نہیں پڑھنے کے نتیجے میں شیم کرتے ہیں، لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں،
ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان سب کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے صرف نماز سے دور نہیں ہوتے، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف نماز سے نفرت نہیں پیدا ہوتی، ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بعض بچوں کو دائرے دین سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ غیر حکیمانہ طریقہ بچوں کی اصلاح کا ماں باپ جو اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں بچوں کو دین کا پابند اور دین کا احترام کرنے والے بنانے کی بجائے دین سے متنفر کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا یہ موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 132 میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس کے پابند رہیں، اس پر جمے رہیں، استقامت پیدا کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، انجام کار متقیوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بتایا کہ گھر ایک سلطنت ہے، اس سلطنت میں کچھ ڈوز ہوں گے، کچھ ڈونٹس ہوں گے، کچھ قوانین ہوں گے، گھر میں کچھ احکامات جاری ہوں گے، گھر کے کچھ رولز ہوں گے، جیسے کسی اسکول کے رولز ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے رولز ہوتے ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں رولز ہوتے ہیں، اس طرح سے گھر کے اندر بھی کیا آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا ہے؟ کیا گھر کے اندر بھی کچھ رولز ہیں جو امپلیمنٹ ہونے کے ہیں؟ کیا ان رولز سے واقفیت ہے بیوی اور بچوں کو؟ ان کے ساتھ مل جل کر کیا آپ نے کوآرڈینیشن کے ساتھ، کولیبریٹو ایفرٹ کے ساتھ یہ قوانین بنائے ہیں؟ جن گھر میں کوئی قانون ہی نہ ہو اور بغیر کسی قانون کے سزا دی جائے، بغیر کسی قانون کے نفاذ کے لیے جلدی مچائی جائے، یہ تو کھوکھلا پن ہے۔ پختگی اس میں ہے، میچیورٹی اس میں ہے کہ گھر کا ایک قانون بنے، بیوی بچے مل کر بنائیں کہ ہمارے گھر کے یہ قوانین ہوں گے۔ ان قوانین میں سے عمر کے لحاظ سے وہ قوانین بدلتے چلے جائیں گے۔ بچے 7-8 سال کے ہیں تو قوانین کچھ اور ہوں گے، 10-15 سال کے ہو گئے تو قوانین بدل جائیں گے، بچے 17-18-20 سال کے ہو گئے تو گھر کے قوانین بدل جائیں گے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، گھر کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے۔ ون وے کا رول بنے گا، ون وے کا بورڈ لگے گا، سائن بورڈ، پھر اس کے بعد کوئی اس روڈ میں ون وے میں گھس کر آتا ہے تب پینالٹی لگائی جاتی ہے۔ قانون ہی نہ ہو، سائن بورڈ ہی نہ ہو، لوگوں کو واقفیت ہی نہ ہو، پھر کوئی بندہ اگر اس گلی میں آ جائے تو اسے پینالٹی نہیں لگائی جا سکتی، اسے فائن نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اسی طرح گھر کے اندر کیا قوانین ہیں، ان قوانین میں نماز کی بھی پابندی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، نماز کے سلسلے میں یا دینداری کے سلسلے میں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ 7 برس تک بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، اور 10 سال کی عمر کے باوجود اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو انہیں پنش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی گھر کا جو رول ہے اس رول میں بعض پنشمنٹ ہوں گے، گندی زبان اختیار کریں گے تو پنشمنٹ ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی تو پنشمنٹ ہے، بے حیائی کے کام کیے جائیں گے تو پنشمنٹ ہے، انہی میں سے کہ نماز کی پابندی نہ کی جائے تو پنشمنٹ ہے۔ یہ قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور یہ کب ہے؟ 7 سال سے پہلے نماز ان کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ 10 سال کے بعد بچے ماں باپ کے اثر سے باہر اور دوستوں کے اثر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 12 سال کے جب ہوتے ہیں تو بغاوت کا جذبہ، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ 14-15 سال کے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو الٹا کوشچن کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عین فطرت ہے، یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا حصہ ہے۔ جب بچے بڑھتے ہیں تو اس نفسیات کی پرورش ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ 7 سال کے اندر بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ نماز کیا چیز ہے؟ خدا کی عبادت ہے، خدا کا تعارف ہو جائے، خدا رحیم ہے، خدا شفیق ہے، خدا محسن ہے، خدا اس پوری عظیم کائنات کا مالک ہے،
وہ الہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کائنات کے خزانے کی کنجیاں اس کے پاس موجود ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، اسی نے ہم کو بھلا چنگا پیدا کیا، وہی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے، وہی ہم کو امن اور عافیت سے رکھا ہوا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ سب باتیں اگر بچوں کو سمجھ میں آ جائے رائٹ فرام چائلڈہڈ کہ خدا ہمارا عظیم محسن ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور زندگی کی ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، بچوں کو جب سمجھ میں آ جائے اور پھر بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں سب سے اعلیٰ ترین کردار کے انسان تھے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، گھر بار کو چھوڑ دیا، دین قبول نہیں کرنے کے نتیجے میں اپنوں کو دور کر دیا، دین قبول کر لینے کے نتیجے میں غیر اپنے ہو گئے، گھر بار وطن کو چھوڑا، ہر قسم کی قربانی دی، اعلیٰ ترین صلاحیت کے انسان تھے، بولنے کی صلاحیت، لیڈرشپ کی صلاحیت، جنگی مہارت، ملک کو چلانے کی صلاحیت، بچوں سے بیہیو کرنے کی صلاحیت، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صلاحیت، سب سے بہترین انسان دنیا میں تھے۔ یہ دو باتیں بچوں کو 7 سال کے اندر سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد نماز کی تعلیم اور تاکید کریں گے تو بچے اس کی پابندی کریں گے۔ جب خدا ہی کا تعارف نہ ہو، جب رسول سے محبت ہی نہ ہو، رسول کی عظیم شخصیت کا تعارف ہی نہ ہو تو نماز کس چیز کی پابندی ہے؟ نماز کیا چیز ہے؟ کس چیز کی وہ پابندی کریں گے؟ تو اصل میں 7 سال 8 سال تک کہانی قصوں کی شکل میں بچوں کے ذہن میں خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی، خدا کی تعریف، خدا کو گلوریفائی کرنا، یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور رسول کی عظمت، رسول کی شفقت، رحمت للعالمین کا آئیڈیا بچوں کو سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد خدا کی ہر بات سمعنا واتانا، رسول کا ہر حکم، رسول کی ہر سنت بچے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے۔ نماز کے سلسلے میں ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ قبر میں پہلا سوال ہوگا، ابھی زندگی کی شروعات ہوئی نہیں آپ قبر کے بارے میں ڈراتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلا سوال ہوگا، ابھی دنیا انہوں نے نہیں دیکھی ہے، آپ آخرت کے بارے میں ڈراتے ہیں۔ تو بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ دیکھ لیجئے اس سلائیڈ میں نے بتایا ہے کہ نماز سے متعلق میرے خیال سے کم از کم 40-50 حدیثیں ملیں گی۔ ان حدیثوں میں آپ نوٹ کیجئے کہ کیا بات بیان کی گئی ہے، اور اس کے حساب سے آپ بچوں کو دین کی طرف، نماز کی طرف راغب کیجئے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بعض حدیثوں میں یہ ملتا ہے ذکر کہ کسی نہر میں نہانے کے برابر ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا قرار ہے، نماز خدا سے سرگوشی ہے، نماز خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، نماز گھر کی رونق ہے، نماز خدا سے قربت کا ذریعہ ہے۔ متقی لوگوں پر، نمازیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو نماز میں کثرت کرتے ہیں وہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے۔ یہ کچھ حدیثیں ہیں جو بچوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ خبر والی حدیث، آخرت والی حدیث وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ بچوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے بے شمار حدیثوں میں نے آپ کے سامنے کچھ نکتے بیان کیے، آپ اس کا تذکرہ گاہے بگاہے کریں تو بچے ریلیٹ کریں گے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ نمبر 1 بلڈنگ انکانشیس کمپیٹنس، یعنی غیر شعوری طور پر بچوں کو نماز کا عادی بنا دینا، نماز سے والہانہ محبت پیدا کرا دینا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ گھر میں نماز کا ماحول ہو، باپ اگر آفس سے لیٹ سے آئے تو گھر میں نماز ادا کرے، کبھی بچوں کے ساتھ گھر میں نماز ادا کرے، کبھی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نمبر 3 گڈ اور اینکرڈ وتھ صلاح، اچھی چیزیں گھر میں، نیا کپڑا پہننا ہے جمعے کے دن پہنیں گے، گھر میں اپہولسٹری بدلنا ہے جمعے کے دن، کھانا اچھا بنے گا جمعے کے دن، نمازوں کے اوقات کے ساتھ کھانے کے اوقات منسلک ہو جائیں گے۔ نیو تھنگس اینڈ گڈ فوڈ اینکرڈ وتھ جمعہ، گفٹ فار پنکچویلٹی آف صلاح ان رمضان، کوئی بچہ آپ کا تراویح کی نماز مسلسل جاتا ہے اور پورے 30 راتیں اس نے ادا کی تو اسے گفٹ دینا چاہیے، انکریجمنٹ کرنا چاہیے۔
ٹیک چلڈرن ٹو ڈفرینٹ مسجد، کبھی اس مسجد، کبھی اس مسجد، کبھی اس مسجد ہم بچوں کو نماز کے لیے لے جائیں، کبھی کبھی گھر میں نماز بچوں کے ساتھ پڑھیں، کبھی میاں بیوی رات میں اٹھیں، خدا کے حضور تہجد پڑھیں، دونوں مل کر دعا کریں، دیکھیے کہ اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ہے ایکشن پلان۔ اس میں نے کچھ زیادہ ایکشن پلان دیا ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے پورے گھر کا ماحول کو بنانا پڑے گا، میاں بیوی نماز کے عادی بنے، نماز کے ساتھ اچھی چیزوں کو منسلک کر دیں، نماز کے ساتھ اچھے کپڑے، نماز کے ساتھ اچھا کھانا، نماز کے ساتھ کہیں باہر جانا، پکنک میں جائیں تو وہاں بھی نماز کا اہتمام کرنا۔ نماز کو آپ زندگی کے مختلف گوشوں سے جوڑ دیجئے تاکہ بچے نماز کے عادی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے بچوں کی بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔